لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صلوات على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی یہ آخری آیت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی. 69 نمبر کی آیت ہے, آخری. سورہ عنکبوت اہم سورہ ہے, شاید کسی حد تک آشنائی ہو. ان سوروں میں بھی ہے کہ جو ماہ رمضان میں شب قدر میں پڑھا جاتا ہے, اور یوں تو انسان جب بھی چاہے پڑھے. اس سورے کا نام عنکبوت اس لیے رکھا گیا کہ اس میں عنکبوت جیسے بہت ہی معمولی سے کمزور سے جانور بھی نہیں بلکہ کیڑے کا ذکر ہے. کیڑے مکوڑے جسے کہتے ہیں, جس کو آپ اپنی زبان میں مکڑی کہتے ہیں. عنکبوت یعنی مکڑی. اب مکڑی کا سورہ تو آدمی ایسے سنے تو اسے تعجب ہوگا نا کہ مکڑی والا سورہ, لیکن قرآن کا حسن ہی یہی ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کر کے بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے قیامت تک کے لیے. چونٹی کا سورہ ہے سورہ نمل, یعنی چونٹی کا سورہ. اب اس سورے میں تو اور بھی بہت سارے مطالب ہیں, لیکن اس کا نام چونٹی رکھا گیا کہ ایک نقطہ اس میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی حقیر نہ سمجھو. اس کے اندر بھی تمہارے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. حتیٰ قرآن اس کو نمونے کے طور پہ پیش کر سکتا ہے. مکڑی کو قرآن نمونے کے طور پہ پیش کر سکتا ہے. مکڑی سے تو لوگ پریشان ہی رہتے ہیں, مرد لوگ کم رہتے ہیں, عورتیں زیادہ پریشان رہتی ہیں. مکڑی کے جال کے گھر میں صفائی کرتی رہتی ہیں. مکڑی اپنے جال بنا لیتی ہے, بدنما نظر آتا ہے. ہمارے گھروں میں یہ جال جو بدنما نظر آتا ہے وہی شب ہجرت غار ثور میں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا کہ کسی جال نے رسول اللہ کی جان بچائی تھی, مکڑی کے جال نے. تو اتنے معمولی سے مکڑی کے جال کو, جسے قرآن میں بیت عنکبوت کہا گیا ہے. ظاہر بیت کا لفظ ہم اپنے گھروں کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے اعتبار سے اپنے گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے کعبہ, اس کو اللہ بیت اللہ کہا جائے, اللہ کا گھر. ہمارے گھر اپنے گھر ہیں. مکڑی کا گھر بھی تو مکڑی کا گھر ہی ہے نا, ٹھیک ہے. آپ اس کو حقارت سے جال کہتے ہیں, لیکن مکڑی تو بڑی محنت سے اپنا گھر بناتی ہے. تو اس مکڑی کے جال کو اللہ کبھی رسول اللہ کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیتا ہے, اور اسی مکڑی کے جال کو اللہ نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھتے ہیں
تو ان کا جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے وہ سب مکڑی کے جال کی طریقے سے، چاہے وہ جو کچھ بھی بنا لیں، چاہے وہ میزائلیں بنائیں، چاہے وہ آئرن ڈوم بنائیں، چاہے وہ پیٹریاٹ بنائیں، چاہے وہ ڈیوڈ سلنگ بنائیں، چاہے وہ تھاٹ بنائیں، یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ ابھی تک اس کے پہلے آپ نے صرف آئرن ڈوم سنا ہوا تھا، لیکن ابھی بہت کچھ سننے میں آیا، یہ بھی ہے، پیٹریاٹ بھی ہے، تھاٹ بھی ہے، ڈیوڈ سلنگ بھی ہے، ایرو بھی ہے، ایرو 2 بھی ہے، ایرو 3 بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے، آئرن ڈوم بھی ہے۔ یہ سب ایک کے اوپر ایک، ان کی نگاہ میں بہت کچھ ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں یہ مکڑی کا جال ہے، مکڑی کا جال، قرآن کی نگاہ میں یہ مکڑی کا جال ہے۔ اب یہ قرآن کی نظر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے سمجھایا ہوا تھا کہ یہ سب مکڑی کا جال ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کر کے کچھ بھی کر لیں، سب مکڑی کا جال ہے۔ ہمارے شہید بزرگوار کہ پچھلے سال کے محرم میں تھے اور آج کے سال کے محرم میں نہیں ہیں، یعنی دنیا میں کتنے ہی لوگ رہ جائیں، 8 ارب لوگ رہ جائیں، لیکن یہ دنیا سید مقاومت کے بغیر حسین نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، شہید حسن نصر اللہ کے بغیر خوبصورت نہیں ہے۔ انہوں نے بہت پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب مکڑی کا جال ہے۔ تو میں اتنی بات آپ کو صرف اس لیے مقدمے کے طور پہ عرض کر دیا کہ یہ قرآن نے سورے کا نام ہی رکھا عنکبوت، مکڑی والا سورہ، اور مکڑی کی کوئی اور بھی بات نہیں کی قرآن نے۔ مکڑی میں اور بھی بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں، اب یہ جو ہے بایولوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ بتائیں کہ مکڑی میں اور کیا کیا صفات ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن نے مکڑی کی صرف ایک نقطے کو بیان کیا، اور اسی بنیاد پہ پورے 69 آیتوں کے سورے کا نام ہی مکڑی والا سورہ پڑ گیا، اور وہ یہ کہ تم اللہ کو چھوڑ کے کتنا بھی اپنے آپ کو قوی سمجھو، لیکن تمہارے سارے ساز باز کو، تانے بانے کو اللہ مکڑی کے جال میں تبدیل کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ آیت ابھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے آخری آیت پڑھی ہے۔ آخری آیت کس کے لیے پڑھی ہے؟ ان کے مقابل میں جو رہنے والے ہیں، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر سب بھروسہ کرنے والے ہیں، اور ایک وہ جو ان کے مقابل میں رہنے والے ہیں جو صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ بھی یہاں نہیں ہے، اور بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جہاں فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس آیت میں یہ خاص آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ والذین جاہدوا فی سبیلنا، یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کی جو میرے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سبیل بھی اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اللہ نے وہ سبیل بھی ہٹا دی، سبیل کا لفظ بھی ہٹا دیا، جبکہ سبیل کا لفظ اچھا ہے۔ محرم میں تو سبھی کو سبیل کا لفظ یاد رہتا ہے، ابھی آج پہلا دن ہے تو آپ سبیل وبیل ابھی نہیں لگی ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے سبیلیں لگیں گی، اور سبیلوں میں نام حسین ابن علی کے ساتھ پانی پلایا جائے گا، اور بھی چیزیں فراہم کی جائیں گی۔ لیکن یہ نقطہ وہاں بھی ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، ایک اشارہ کرتے جائیں کہ یہ سبیل کا لفظ جو آیا ہوا ہے وہ پانی کے لیے نہیں ہے، سبیل کا لفظ یہی قرآن سے لیا گیا ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی کوشش کرنا۔ تو اگر یہ بات پہنچا سکے آپ، ابھی تو بہت زیادہ پہلا دن ہے، اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اور شاید کسی اور ذریعے سے پہنچ جائے کہ جب بھی سبیل لگائی جائے تو نہ خاندان کے لیے رہو، نہ اپنی شہرت کے لیے ہو، نہ اپنی رسم کے لیے ہو کہ ہم پچھلے سالوں سے لگاتے آئے ہیں لہذا اس سال لگائیں گے، کہ یہیں پہ لگائیں گے، یہیں پہ لگاتے رہیں، یہ سب کچھ نہ ہو، بلکہ سبیل کا لفظ ہی لیا گیا ہے فی سبیل اللہ سے، یعنی اللہ کے لیے کوئی کام کرنا۔ تو وہ کام جو واقعاً اللہ کے لیے پانی پلایا جائے، عشق حسین ابن علی میں، نام حسین ابن علی کے ساتھ، کہ اللہ کی راہ میں جس ذات نے اتنی بڑی قربانی دی کہ پوری تاریخ میں ایک دن میں کسی بھی انسان نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی،
تو اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے عشق میں اللہ کے لیے سبیل لگائی جائے۔ اب وہ سبیل میں آپ پانی پلائیں، جو بھی لوگوں کی ضرورت پورا کریں، لیکن نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پہ حتیٰ سبیل کا لفظ بھی ہٹا دیا ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ کہ جو میرے لیے جہاد کرتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستے کی خود ہدایت کرتے ہیں، ہم خود ہی ہدایت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس نسبت اپنی طرف دے دی۔ اللہ نے بہت سارے ہدایت کے ذریعے بھی بنائے ہوئے ہیں، انبیاء کو بنایا، کتابوں کو بنایا، رسولوں کو بنایا، اولیاء کو بنایا، لیکن یہاں اللہ کہتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم خود ان کو اپنے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ ہم ترجمہ کر لیں، پھر تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ ہمیشہ محسنین کے ساتھ ہے۔ اب محسنین کا ترجمہ تو ہم آسان سے اگر کریں یہی کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں آپ واضح کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ احسان کا لفظ حسن سے بنا ہے، اور حسن کے معنی ہے خوبصورتی۔ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو ہمیشہ اچھے عمل کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، اتنا خوبصورت عمل کرتے ہیں کہ حتیٰ دشمنوں کو بھی خوبصورت لگنے لگے۔ جی ہاں، آپ کبھی کبھی لوگ نیک کام کرتے ہیں، کیونکہ ترجمہ میں یہ ہے کہ نیکوکار لوگ، نیکی کرنے والے لوگ، کبھی کبھی لوگ نیک کام کرتے ہیں، لیکن نیک کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کرتے ہیں اسے بھی اچھا نہیں لگتا۔ دوسروں کو تو چھوڑیں، جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اسے بھی ناگوار لگتا ہے، بھونڈا لگتا ہے۔ جب بھونڈا کام ہے تو وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، نیک اگر آپ ترجمہ کر بھی دیں تو حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں حسن کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر حسن نہیں پیدا ہوگا تو احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر احسان نہیں ہوگا تو یہ محسن کیسے ہوگا؟ اگر یہ محسن نہیں ہوگا تو محسنین میں شامل کیسے ہوگا؟ قرآن تو صرف خاص لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ یعنی اتنا اچھا، اتنی حسن سے، اتنی نزاکت سے، اتنے جمال سے، اتنی خوبصورتی سے اپنے عمل کو انجام دیتے ہیں کہ حتیٰ دشمن کو بھی وہ اچھا لگے۔ یہ جملہ میں نے شروع میں اسی لیے کہا کہ دشمن کو بھی اچھا لگے۔ جیسے عاشور کے دن دشمن بھی حیرت میں تھے کہ حسین ابن علی کے چہرے کا یہ حال کیسے ہو سکتا ہے اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد۔ دشمن بھی اسے بھلا نہیں سکا، مقتل میں ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک دن میں 6-7 بھائیوں کی قربانی دینا معمولی بات ہے، اور بھائیوں میں ابوالفضل عباس جیسا بھائی، ایک دن میں اپنے بیٹوں کی قربانی دینا آسان مسئلہ ہے۔ 6 مہینے سے لے کے جوان علی اکبر تک کی قربانی دینا معمولی مسئلہ ہے۔ اچھے حالات میں لوگ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں وہی لوگ پھر جب کام کرتے ہیں تو عجیب لگ رہا ہوتا ہے، نہیں سنبھال پاتے اپنے آپ کو۔ ایک ہی دن میں اپنے 3 یا 4 بھتیجوں کی قربانی دینا کہ جن کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے، کیونکہ 10 سال پہلے یتیم ہو چکے تھے، اور سچ میں چاہتے تھے، بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ اس کے لیے بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ اپنے بھتیجوں کو حسین ابن علی اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے، اس لیے کہ بچے 10 سال سے یتیم تھے، کوئی 3 سال کا تھا، کوئی 4 سال کا تھا، کوئی چند مہینے کا تھا، اور وہ چاہنا بھی دکھاوے والا چاہنا نہیں تھا، دل سے چاہنا تھا، دل کی گہرائیوں سے چاہنا تھا۔ جو ایک دن میں اتنے بھرے گھر کو قربان کر چکا ہو، عزیزوں کو، دوستوں کو، اصحاب کو، انصار کو، یہ سب کچھ کے بعد حسین کا ایک عمل دشمن کو بھی اتنا حسین لگ رہا ہو کہ وہ اپنے ذہن سے اسے محو نہ کرنے پائے، مسلسل بیان کرتا رہے، تاریخ کا حصہ بناتا چلا جائے۔ حسین اہم مسئلہ ہے۔ تو ان اللہ لمع المحسنین، کام ایسا انسان کرے کہ دشمن کو بھی حسین لگے۔
الحمدللہ تاریخ میں ایسے افراد موجود ہیں 7000 سال گزر گئے لیکن حضرت نوح کا کام آج بھی حسین ہے. 6000 سال 4000 سال گزر گئے لیکن حضرت ابراہیم کا ایک ایک عمل آج بھی حسین ہے. نمرود کے گھر میں بھی حسن دکھنے لگا, بیٹی بھی ایمان لانے لگی, لوگ بھی ایمان لانے لگے, چونکہ حسین تھا. انبیاء کی تاریخ گزرتی چلی گئی, کچھ قصے موجود رہ گئے لیکن کچھ قصوں نے ان کے چہروں کو اتنے, ان کے وجود کو اتنا حسین بنا کے رکھا کہ جب محسنین کا ذکر ہوگا تو انبیاء کا ذکر آتا ہے, اولیاء کا ذکر آتا ہے. محسنین تھے اور وہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے. الحمدللہ کہ سخت حالات میں ایسا طریقہ اپنایا جائے, ایسا ڈیفنس کیا جائے, ایسا حملہ کیا جائے, ایسا جواب حملہ ہو کہ حتیٰ دشمن بھی اس کی تعریف کرتا پھرے. یہ لازمی مسئلہ ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ آیت کے دونوں حصے ملا لیں تو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہو. والذین جاہدوا فینا, جو اللہ کے لیے کر رہا ہو. اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو یہ حسن پیدا ہی نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں انا آ جائے گی, کہیں نہ کہیں ملک آ جائے گا, کہیں نہ کہیں زمین آ جائے گی, کہیں نہ کہیں اپنا اقتدار آ جائے گا, کہیں نہ کہیں بہت سارے عناصر آ جائیں گے, اور جب اس کے لیے کیا جائے گا تو وہ آ کر اس کے حسن کو ختم کر دے گا. ابھی ہمارے ملک میں بھی تو ہوا تھا, نہ ادھر کو حسین لگ رہا ہے نہ ادھر کو حسین لگ رہا ہے. لڑائی بھی ہوئی, جھگڑا بھی ہوا, 2-4 دن چلا, لیکن کس کو حسین لگا؟ نہ جنگ حسین لگی, نہ صلح حسین لگی. مشکل میں ڈال دیا, قوم کو مشکل میں ڈال دیا. لیکن ایک 85 سال کے بوڑھے نے اگر جنگ بھی کی تو ایسی جنگ کی کہ پوری دنیا کو حسین لگ رہی. مجبور ہے بولنے کے لیے. لیکن اس کا بنیادی قانون یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا. یہ آیت ہم نے آج انتخاب کی پڑھنے کے لیے انشاءاللہ, چونکہ بہت ساری آیتیں ہیں اس موضوع پر جو موضوع اعلان کیا گیا ہے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم, شاید سب تک نہیں پوسٹر وغیرہ پہنچا ہو. موضوع ہے جہاد حسینی عاشور سے ظہور تک. جہاد حسینی, ہر جہاد نہیں, جہاد حسینی. البتہ عاشور سے ہم عنوان محرم کے عنوان حوالے سے دیا ہوا ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام کا جہاد اس سے پہلے سے بھی چل رہا تھا. اور اگر سلسلے کو سلسلے سے ملا دیا جائے تو یہ جہاد تو ہمیشہ ہے, ہمیشہ ہے. جب حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی وہ جہاد تھا, اس سے پہلے بھی تھا, انبیاء کے شکل میں تھا, رسول اللہ کے شکل میں تھا, امیر المومنین کی شکل میں تھا. سن 60 ہجری میں, سن 61 ہجری میں, بلکہ یوں کہیں کہ سن 50 ہجری میں اس کے وارث حسین ابن علی ہو گئے. پیدا تو امام حسین 3 ہجری میں ہوئے, لیکن اس پورے سلسلے کی وراثت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو 28 صفر سن 50 ہجری میں امام حسن اسلام کی شہادت کے بعد عطا ہوئی ذمہ داری کے طور پر. اس کے پہلے زیر سایہ تھے, ٹھیک ہے, چند مہینے کا فرق تھا, 10 مہینے چند دنوں کا فرق تھا صرف امام حسن امام حسین علیہ السلام میں عمر کے لحاظ سے. لیکن یہ عمر کا فرق تھا, یہ عمر کا فرق تھا. لیکن اگر نظام کے طور پہ دیکھا جائے, اگر ولایت کے طور پہ دیکھا جائے, اگر امامت کے طور پہ دیکھا جائے تو امام حسن اور امام حسین میں 10 سال کا فرق تھا. کیونکہ سن 40 ہجری میں یہ وراثت امام حسن کو ملی تھی امیر المومنین کی شہادت پہ, اور سن 50 ہجری میں پھر یہ وراثت امام حسین علیہ السلام کو ملی. عمر کے لحاظ سے 10 مہینے کا فرق ہے, لیکن منصب کے لحاظ سے کتنا فرق ہے؟ 10 سالوں کا فرق. یہ بہت اہم چیزیں ہیں, میں آسانی سے کہہ کے گزر رہا ہوں, زور خطابت پہ نہیں, لیکن ان مسائل کو انسان سمجھے. اس لیے سمجھے کہ امام حسین کتنے ہی رسول اللہ کے فرزند کیوں نہ ہوں, کتنے ہی امیر المومنین کے بیٹے کیوں نہ ہوں, کتنے ہی جناب زہرا کے عزیز کیوں نہ ہوں, کتنے ہی تاریخ کے عظیم انسان کیوں نہ ہوں, لیکن جب امام حسن کی سرپرستی میں ہے تو امام حسن کے سامنے بالکل غلام کی طریقے سے. امامت کا منصب ہی یہی ہوتا ہے, اسے سمجھیں.
یہ نہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے اپنا کوئی مشورہ بھی پیش کرے، اگرچہ علم ہے، تقوی ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، آیت تطہیر کی سند ہے، رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اگر منصب امامت کے طور پر امام ہیں تو امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو اسی طرح سے امام حسن کا غلام سمجھتے ہیں جس طرح سے حسین ابن علی کی امامت کے دور میں ابوالفضل العباس حسین ابن علی کا اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں، بالکل۔ اور وہ بندگی، وہ غلامی تو ہم آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، چونکہ اتنا تسلیم ہونا سیکھے تو سمجھ میں آئے گا، اتنا سبمیشن کا تجربہ کریں، اتنا سبمیشن ہماری عملی زندگی میں نظر آئے، ہم تو قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اللہ کے نمائندے کی اطاعت کیا کریں گے؟ لیکن یہ تو انسان جا کے ابوالفضل عباس کی زندگی میں دیکھے، یہ نہیں کہ ہاں بھائی تو ہیں، یہاں بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کی قدموں کی خاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جتنی ساری فضیلتوں کے بعد۔ اور وہی حالت تھی، صرف 10 مہینے کے فرق کے باوجود امام حسن کے سامنے امام حسین علیہ السلام اس طرح سے تسلیم تھے۔ یہ نظام امامت کو سمجھنے کا مسئلہ ہے، نظام ولایت کو سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ یہاں ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن دوپہر کی مجلس میں، سپہر کی مجلس میں اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہ موضوع قرار دیا گیا ہے۔ وہاں کا موضوع ہے، وہ بھی اعلان کر دیں تاکہ آشنائی رہے آپ کو، کہ راہ ولایت اور عزم شہادت، یہ سپہر کے موضوع، راہ ولایت اور عزم شہادت۔ آج کے زمانے میں ہمیں راہ ولایت کو سمجھنا شاید تھوڑا آسان ہو جائے کہ راہ ولایت پہ چل کے کتنے بڑے عزم کیے جاتے ہیں، کتنے عظیم ارادے کیے جاتے ہیں، صرف کچھ کر لینے کے نہیں بلکہ کچھ کرنے کے لیے راہ حق میں شہادت تک جانے کے ارادے اور عزم، جو کربلا کے وقت میں سن 60 ہجری میں خاص لوگوں کے درمیان میں، عام مجمع میں بھی نہیں، لاکھوں لوگوں کے درمیان میں اعلان کے بعد صرف 72 لوگ نکلے، لاکھوں میں۔ پتہ نہیں اس کی وضاحت کبھی یہاں پہ کی ہے، لیکن اور جگہوں پہ کر چکے ہیں کہ سن 60 ہجری میں جو حج حجام پا رہا تھا، وہاں پہ تعداد تاریخ میں کہیں ذکر نہیں کی گئی کتنے لوگ تھے، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ لاکھوں میں تھے، چونکہ اسلام اتنا وسیع ہو چکا تھا اور کوئی پابندی بھی نہیں تھی، کوئی کوٹا نہیں تھا۔ ابھی تو ملکوں کا کوٹا ہے، ہر ملک کا اپنا کوٹا ہوتا ہے، اتنے ہی لوگ آ سکتے ہیں۔ اب یہ اور مشکل ہے کہ ہمارے ملک میں جتنا کوٹا ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا، یہ ہمارے ملک کی مشکل ہے، ورنہ اور بہت سارے ملکوں میں لوگوں کو ممکن ہے 10 سال انتظار کرنا پڑے پیسہ جمع کرنے کے بعد تاکہ میرے حج کا وقت آ جائے۔ میں خود ایران میں رہا ہوں، میرے پڑوسی جبکہ وہ عالم تھے، بزرگ عالم تھے، ان کے والد بڑے عالم تھے، پیسہ جمع کیے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ کہیں میں بہت بزرگ نہ ہو جاؤں، میری عمر زیادہ نہ ہو جائے، کب میرا وقت آئے گا۔ تو مجھ سے یہ بار بار کہہ رہے تھے کیا ہندوستان کے ذریعے سے میرا حج ہو سکتا ہے؟ اب یہ ان کی تڑپ تھی، ہمارے یہاں تڑپ ہو یا نہ ہو، یا اپنے حالات کو آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اس میں آپ کی مشکل نہیں ہے، مشکل ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے احکام دین کو ہلکا بنا کر پیش کیا ہے، چاہے وہ ممبروں ہی سے کیوں نہ پیش کیا ہو۔ دین کی بنیادوں کو جو ہمارے آپ کی زبان میں اور تنظیم المکاتب کے مکتب میں تو اسے فروع دین میں پڑھایا جاتا ہے، حج، وہ بھی 5ویں نمبر پر، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں حج کو بنیاد دین قرار دیا گیا ہے، دین کی بنیاد۔ بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، حج کو ولایت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، حج کو نماز روزے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ البتہ ہمارے یہاں سبھی تقریباً جو ہے وہ فروع دین میں ہے، ایک ولایت کو چھوڑ کے، تو ٹھیک ہے ہم اس کو منع نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے اعتبار سے تقسیم ہے، لیکن ایک تقسیم کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ دوسری تقسیم سے خبر ہی نہ رکھتے ہوں۔
دوسری تقسیم سے آشنائی نہ ہو، تو فی الحال یہ اپنے ذہن میں حدیث رکھیں جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو حج کا مسئلہ تھا، حج میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ اسلام آج کے تقریباً اکثر ملکوں تک پہنچ چکا تھا، پھیل چکا تھا، اس لیے لوگوں کو حج کی طرف آنے کی طلب بھی تھی، آتے بھی تھے، لیکن ان تمام لاکھوں حاجیوں کے درمیان میں جب حسین ابن علی نے آواز بلند کی تو صرف 72 لوگ نکلے، یہی جو مشہور تعداد۔ ٹھیک ہے، ان میں کچھ افراد کا اضافہ ہے، تاریخ میں آپ جا کے دیکھیں گے تو اضافہ ہے، تو وہ ہم بار بار وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ وہ افراد ممکن ہے کہ جو بعد میں شامل ہوئے ہیں، کہ بہت سارے لوگ تو خود کربلا میں شامل ہوئے ہیں، جن کی تعداد اچھی خاصی ہے کہ جو کربلا میں، حتیٰ کوفے سے بعض لوگ کربلا میں آئے ہوئے ہیں، 7 محرم کو حبیب نے مظاہر آئے، مسلم نے اوسجا آئے، یہ لوگ کربلا میں شامل ہوئے، اور خود عمر سعد کے لشکر سے کم 32 لوگ ہیں جو عمر سعد کے لشکر سے آ کر حسین ابن علی کے لشکر میں شامل ہوئے۔ خوب یہ بھی بار بار عرض کیا جاتا رہتا ہے، نام جو مشہور ہے جناب ہرک ہے، ان کے اپنے تاریخی کردار کی بنیاد پر، کہ چونکہ شروع سے حسین ابن علی کے ساتھ تھے، ایک عظیم سپہ سالار تھے، کوفے کے سب سے بڑے جنگجوؤں میں سے ایک تھے، سب سے زیادہ قوی تیر انداز تھے، بہت سارا ان کا رول تھا، اس لیے ہر کا نام نمونے کے طور پر ایک نام پیش کیا جاتا ہے۔ ان سارے 32 لوگوں کے شاید نام بھی ڈھونڈنے میں بعض لوگوں کو مشکل ہو، اختلاف ہو جائے، تاریخ میں ناموں میں بہت سارا اختلاف ہے، لہٰذا ہم وہی تعداد جو مشہور ہے وہی کہتے ہیں کہ حق کے نام پر جب آواز اٹھائی گئی اور شہادت کی راہ میں نکلنا ہوا اور عزم شہادت کرنا ہوا، اور وقت کا ولی خدا موجود ہے جو کم سے کم اتنا پوری امت مسلمہ کو معلوم ہے کہ پنجتن پاک کی آخری فرض ہے۔ ٹھیک ہے، بات کے ائمہ کے لیے ممکن ہے کسی کو بات صحیح پہنچی ہو، کسی کو نہ پہنچی ہو، کوئی بات کے ائمہ کو کتنا پہچانتا ہو، کتنا نہ پہچانتا ہو۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جو ائمہ کے راستے میں چل رہے تھے لیکن بات کے ائمہ کو نہیں پہچان پائے، لیکن کم سے کم پوری امت مسلمہ پنجتن پاک کو تو جانتی ہے، اس زمانے میں بھی جانتی تھی اور آج بھی جانتی ہے۔ وہ جو ناسبی ہیں اور بغض اہل بیت رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ نے 5 لوگوں کے لیے 4 لوگ اپنے علاوہ 4 لوگوں کے لیے کس قدر اہتمام کیا ہوا تھا، کس قدر جو ہے فرزند اپنے فرزندوں کو، اپنے بچوں کو، حسین علیہ السلام کو، امیر المومنین کے لیے، جناب زہرا کے لیے کس طرح اہتمام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ عرض کر رہے تھے عزیزو کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جو جہاد کا راستہ اپنایا، قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ والذین جاہدوا فینا، کہ وہ لوگ جو میرے لیے اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے خود راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اب جہاد کی منزل تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن آج پہلے دن مجلس طولانی بھی نہ ہونے پائے، جہاد کے اس مرحلے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر جنگ نہیں تھی لیکن جہاد شروع ہو گیا تھا، اور وہ مدینے کا مرحلہ تھا، بلکہ بات کے سارے جہاد کی، عاشور کے جہاد کی جو بنیاد پڑی وہ مدینے ہی میں پڑی، اور مدینے میں اس جہاد کی بنیاد 2 لفظوں سے پڑی یا ایک چھوٹی سی حدیث سے پڑی، اور وہ کیا تھی؟ کون سا مسئلہ تھا جس کی بنیاد پر اس مرحلے تک حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو جانا پڑا اپنے پورے گھر کے ساتھ؟ مسئلہ صرف اور صرف ایک تھا، اور وہ کیا تھا؟ آپ کہیں یا میں کہوں؟ نہیں، وضاحت کہیں تاکہ آپ بھی کہوں کہ یزید کی طرف سے بیعت کا سوال کیا گیا تھا، اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی طرف سے حسینی جہاد کا آغاز تلوار سے نہیں، جنگ سے نہیں، بلکہ انکار بیعت سے ہوا۔ انکار بیعت کا سوال اور انکار بیعت۔ میں تھوڑا سا یہاں پہ روکوں گا، بہت زیادہ نہیں عزیزو۔
یہ جملہ آپ سنتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا جملہ مثلی لا یبایع مثلا، انکار بیعت کا لفظ بھی سنتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا اپنی زندگیوں سے قریب کرنے کی کوشش کریں ہم آپ سب مل کے۔ ہم نے آپ نے اس کو قریب نہیں کیا ہے، صرف سنا ہوا ہے، اسی لیے سن کے ثواب لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ظالم بیعت کا سوال کرتا ہے تو وہاں حساب کتاب لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیعت کر لینے میں فائدہ ہے یا بیعت سے انکار کرنے میں، اور اکثر لوگوں کو بیعت کرنے میں ہی فائدہ نظر آتا ہے، تو زندگی بھر انکار بیعت کی باتیں سن کے جا کے ظالم کے سامنے بیعت کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کی طرف اپنے ذہن کو نہ لے جائیں، اپنے ہی بارے میں زیادہ سوچیں کہ اگر ہمارے سامنے بیعت کا سوال ہو تو ہم حق کو دیکھیں گے یا فائدے کو دیکھیں گے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ کسی بھی طرح کی بیعت، کسی بھی ظالم کی طرف سے سوال بیعت ہو تو وہاں پہ ہمارے سامنے مسئلہ کیا ہوگا؟ ہمارا فائدہ یا حق کا فائدہ؟ یہ ایک طے کر لیں آج کی مجلس میں، آج کی مجلس یہی پہ ہم تمام کر دیں گے، حق کا فائدہ یا ہمارا فائدہ۔ آپ جتنا بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیں، کسی کو اتنا فائدہ نہیں مل سکتا جتنا حسین ابن علی کو ظاہری نگاہوں میں فائدہ مل سکتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی یہ نہیں سوچا کہ میرا خاندان، میرے بچے، میرا گھرانہ، میرے اصحاب، میرے بنی ہاشم، میری جان، میرا وجود، میرا فائدہ کچھ بھی نہیں۔ حسین ابن علی نے صرف حق دیکھا کہ باطل کی بیعت نہیں کی جا سکتی، تو امام نے انکار کر دیا، انکار بیعت۔ لیکن ادھر باطل کوئی بہت مسئلہ تھا، باطل کوئی مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ کیا مسئلہ رہتا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ پورا شام تو بیعت کیے ہوئے تھا، پہلے سے بیعت کیے ہوئے تھا۔ یزید کی حکومت کے آنے سے پہلے بھی جہاں جہاں بھی یزید کے باپ کا سفر ہوا، حتیٰ مدینے تک بھی آیا بیعت لینے کے لیے، جہاں جہاں بھی گیا، خود گیا تو خود گیا، ورنہ اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ بیعت تو پہلے ہی سب کر چکے تھے، مدینہ بھی پورا بیعت کر چکا تھا یا نہیں؟ ایک دو لوگوں کا نام تھا کہ بیعت ان سے بھی لے لو، یعنی یزید کے تخت خلافت تک آتے آتے دو تین لوگوں نے اور بیعت نہیں کی تھی، ان میں سے بھی عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کا صفایا کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر، وہ خلیفہ اول کے بیٹے تھے، پھر یہ خلیفہ دوم کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ اب یہ میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کس لیے بیعت نہیں کی تھی، یہ مسئلہ وہ خود جانے، وہ جانے، ان کا اللہ جانے، کہ یزید کی وجہ سے بیعت نہیں کی تھی یا خود کو زیادہ بیعت کا حقدار سمجھتے تھے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں اس پہ کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بیعت نہیں کی تھی۔ بعد میں انہوں نے بھی بیعت کر لی، اور عبداللہ ابن زبیر مدینے سے نکل گیا، نہیں رہا مدینے میں، تو باقی پورا مدینہ تو بیعت کر چکا تھا، اور پورا عالم اسلام بیعت کر چکا تھا۔ جہاں جہاں بھی نمائندہ پہنچا وہاں سب نے بیعت کر دی، جہاں نہیں پہنچا تھا تو بعد میں پہنچ جاتا، وہاں بھی بیعت ہو جاتی، تو سب تو بیعت کر رہے تھے، لیکن ایک حسین ابن علی کی بیعت کا مسئلہ کیا تھا؟ جب اتنی بڑی آبادی، 40-45 ملک، ابھی تو 57 ملک ہے، اس زمانے میں سب نہیں تھے، بعد میں کچھ اور ملک بڑے ہیں، اتنے سارے ملک کے لوگ سب بیعت کرنے کو تیار تھے، تو صرف ایک حسین کی بیعت اتنی لازم کیوں تھی؟ یہ بنیادی سوال، اور یہ پہلی بار تو نہیں ہوا ہے، جب اس سے پہلے بھی پورا مدینہ بیعت کر چکا تھا، تو ایک امیر المومنین کی بیعت کے لیے رسول اللہ کی بیٹی کے گھر کے میں دروازہ کیوں جلایا گیا؟ تو ایک ہی بیعت تو مسئلہ تھا، اور تو سب کر چکے تھے۔ اب اس تاریخ میں بہت زیادہ لے کے نہیں جاؤں گا، لیکن امیر المومنین نے اس مسئلے کو خود ہی بیان کیا ہوا ہے، آئے میرے پاس، دو لوگوں کا ذکر ہے،
مجھ سے بیعت کا سوال کیا. کیوں سوال ہے بھائی؟ امیر المومنین تو آگے کچھ کہہ بھی نہیں رہے ہیں. ایک مرحلے تک امیر المومنین نے اپنا حق پیش کیا تھا، پھر اس کے بعد امیر المومنین نے اس مسئلے میں، حکومت کے مسئلے میں خاموشی اختیار کی. دین کے مسئلے میں خاموشی کبھی نہیں اختیار کی. یہ پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ امیر المومنین نے سکوت اختیار کر لیا تو رسول اللہ کی میراث کے بارے میں کبھی بھی سکوت اختیار نہیں کیا. دین کے مسئلے میں کبھی بھی سکوت اختیار نہیں کیا. انبیاء کی میراث کے لیے کبھی بھی سکوت اختیار نہیں کیا. قرآن کے لیے کبھی بھی سکوت اختیار نہیں کیا. اسلامی قوانین کو جاری کرنے کے لیے کبھی بھی سکوت اختیار نہیں کیا. آج دوپہر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب خلیفہ کے کزن کو، بھائی کو کوڑا مارنا ہوا اور کسی میں جرأت نہیں تھی کہ ولید کو آ کے کوڑا مارے، کسی میں جرأت نہیں تھی. بھائی خلیفہ کا بھائی ہے، کیسے کوڑا ماریں گے؟ لیکن اس نے شراب پی تھی، رات میں اتنی شراب پی تھی کہ صبح تک اس کا اثر باقی تھا، اور اتنا زیادہ اثر باقی تھا کہ آ کے 2 رکعت نماز کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھا گیا. اللہ اکبر. یہ تاریخ کا بہت دردناک منظر ہے. ہمارے یہاں عام طور سے اس کو دوسرے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن بہت دردناک تاریخ ہے. تو کسی میں جرأت نہیں تھی کہ آ کر ولید کو کوڑا مارے، تو امیر المومنین نے آ کے اسے کوڑے مارے کہ رسول اللہ کا دین پامال نہ ہونے پائے. نہیں ہو سکتا. تو کسی مرحلے میں امیر المومنین نے سکوت اختیار نہیں کیا تھا، لیکن ایک مسئلے میں امیر المومنین نے سکوت اختیار کر لیا تھا، یہ کہ میرا حکومت کا حق. ایک حد تک کوشش کی، جناب زہرا نے بھی کوشش کی، اور اس کے بعد امیر المومنین نے اس مسئلے میں ضرور. تو اب پھر کیا بات ہے بھائی؟ اور تو سب بیعت کر چکے ہیں، تو ایک بیعت کے لیے اتنی بے چینی کیوں، اتنی پریشانی کیوں؟ اسی طریقے سے سن 11 ہجری کی وہ بات تھی، پھر سن 60 ہجری میں بھی سب بیعت کر چکے تھے، تو ایک حسین ابن علی کی بیعت کے لیے اتنا پریشانی کیوں؟ بات کو یہیں پہ ختم کر دیں اور بھی آگے بڑھائیں؟ نہیں، اور آگے بڑھا سکتے ہیں ایک جملے میں کہ آج 21ویں صدی میں 57 مسلمان ملکوں میں سب تو بیعت کیے ہوئے ہیں، پھر ایک سے بیعت کے اتنا سوال کیوں؟ یہ بھی سمجھنا لازم ہے. کیسی بیعت کی ہوئی ہے؟ یعنی جتنا تقاضا بھی نہیں، اس سے بھی بڑھ کے بیعت کی ہوئی ہے. صرف دولت نہیں پیش کر رہے ہیں، صرف جہاز خرید کے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنی عورتوں کو بھی برہنہ سر کر کے ان کو برہنہ سر ڈانس کروا رہے ہیں. اس حد تک بیعت. یہ بیعت کی پسترین منزلیں سب دکھائی گئی. ابھی آپ نے دیکھا یہ سب کچھ ہے، کس طرح ڈھیر ہو گئے، کس طرح پیش کر دیا، کس طرح اپنی عورتوں کو آگے پیش کر دیا. اسلامی حکومت، حرم الہی کے نگہبان، اور آ کے ان کی عورتیں آ کر آج کے یزید سے کس طرح ہاتھ ملا رہی ہیں بڑھ بڑھ کے فخر کے ساتھ. یہ سارا منظر دیکھا. تو سب تو بیعت کیے ہوئے ہیں، پورا عرب بیعت کیے ہوئے، 22 ملک بیعت کیے ہوئے، پورا 57 ملک بیعت کیے ہوئے، 56 ملک بیعت کیے ہوئے ہیں. اب 56 میں آپ کہیں کہ ہاں کچھ اور بھی تو لبنان نے بیعت نہیں، لبنان بھی بیعت کیے ہوئے ہیں. لبنان میں ایک گروہ ہے جس نے بیعت نہیں کی ہے. ملک تو بیعت کیے ہوئے ہیں. ابھی اس وقت سارا مسئلہ ملک کی طرف سے ہے. یمن کہاں؟ یمن کے ایک حصہ بیعت نہیں کی، لیکن پورا یمن نہیں ہے. یمن میں 2 حکومتیں بھی چل رہی ہیں. ایک حکومت بیعت کیے ہوئے ہے، دوسری حکومت بیعت کرنے سے انکار کر رہی ہے. لیکن وہ جتنے لوگ بھی بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہیں، سب کا تعلق ایک اس ذات سے ہے جو آج فرزند حسین ابن علی. اصل مسئلہ یہ. تو یہ تاریخ بار بار دہرائی جاتی رہے گی. پہلے بھی یہ تاریخ تھی. ابراہیم نے بیعت نہیں کی، حضرت موسیٰ نے بیعت نہیں کی، دربار چھوڑ دیا، دربار پھر واپس پلٹ کے آئے، سختیاں کی گئیں، مشکلات میں ڈالا گیا. لیکن کب حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے بیعت کی؟ اکیلے تھے، تنہا تھے، باپ تو تھے ہی نہیں. چچا جو تھا جس کے آغوش میں پلے تھے وہ بھی مخالف تھا، لیکن بیعت کی. حضرت موسیٰ نے بیعت کی. حضرت عیسیٰ کے سامنے حکومت تو اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن یہی پورے بنی اسرائیل تھے جو گھیر گھیر کے حضرت عیسیٰ کو اپنے سامنے بیعت کرانا چاہ رہے تھے. کس بات کی بیعت؟ حکومت کی بیعت نہیں، لیکن دین کی بیعت.
کہ دیکھو ہم نے جو دین بنایا ہوا ہے اس کے سامنے آ کر اپنا دین پیش نہ کرو، میرے دین کے سامنے جھکو ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور اپنے اعتبار سے انہوں نے قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ کو جوانی میں قتل کر دیا، جوانی میں قتل کیا حضرت عیسیٰ کو۔ کس لیے وہ قتل کر دیا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ موسیٰ کا دین لے کے آئے تھے، بنی اسرائیل کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت یحییٰ جو حضرت عیسیٰ کے تقریباً ہم عمر تھے، زیادہ کچھ فرق نہیں تھا، میں نے دیکھا نہیں، مہینوں کا فرق تھا یا ایک سال کا فرق تھا، چونکہ حضرت مریم کو دیکھ کر ہی حضرت زکریہ کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی تھی، اے میرے اللہ اب مجھے بھی فرزند دے تھے، مریم کو دیکھ کر یہ طلب پیدا ہوئی، تو اللہ نے ادھر مریم کو فرزند دیا تقریباً اسی زمانے میں، اور حضرت زکریہ کو بھی فرزند دیا، حضرت یحییٰ کو بھی قتل کر دیا، آرے سے قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کر دیا، سینکڑوں نبیوں کو قتل کر دیا۔ قرآن میں تو صرف یہ ہے کہ انبیاء کو دو جگہوں پہ قرآن میں کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، روایات میں یہاں تک ہے، امیر المومنین کے کلام میں یہاں تک ہے کہ 70 نبیوں کو قتل کر کے پھر یہ ناشتہ کرتے تھے۔ یہی بنی اسرائیل جو آج کہتے ہیں کہ اسرائیل ہماری سرزمین ہے، اسی سرزمین پہ قتل کیا ہے۔ سب سے زیادہ نبی انبیاء اسی فلسطین کی سرزمین پہ قتل کیے گئے، اور کس کے ذریعے قتل کیے گئے ہیں؟ کسی بھی باہر کی آنے والی طاقت کے ذریعے سے نہیں، بلکہ یہی بنی اسرائیل کے ذریعے سے۔ بنی اسرائیل، اسی نام پر اسرائیل لفظ بھی رکھا گیا ہے۔ اب میں بچوں کے لیے بتا دوں کہ ہے کون، یہ مسئلہ کیا ہے، تھوڑا جلدی سے بتا دو، پھر واپس بیعت کی طرف پھر پلٹتا ہوں، ابھی تھوڑا وقت باقی ہے نا۔ کیا ہے اسرائیل یا اسرائیل؟ اسرائیل جو ہے اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں، اسرائیل ہوا انگریزی کے ساتھ کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، یہ بھی اتنا تو میرے بچوں کو معلوم ہے، سب جوانوں کو معلوم ہے۔ قرآن نہیں پڑھا ہے لیکن سیریل تو دیکھا ہوگا نا، اور نہیں دیکھا تو دیکھ لیں، اچھا ہے سیریل، بہت خوبصورت بنایا۔ اور اسی سیریل میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ صرف حسادت کی بنیاد پر اگر کسی میں اللہ نے حضرت یوسف جیسا حسن رکھ دیا تھا تو انہی بھائیوں نے جا کے حضرت یوسف کو اپنے طور پہ مار ڈالا تھا۔ پہلے تو قتل ہی کر رہے تھے، پھر اس میں سے ایک کے دل میں تھوڑا سا رحم آیا، لاوی نام کا شخص تھا، ایک کے دل میں تھوڑا سا رحم آیا کہ ٹھیک ہے قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، کنویں میں خود ہی مر جائے گا، یہاں سے کون آئے گا، یہاں سے کسی کا گزر ہی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو اللہ کی ذات ہے کہ کنویں کے تہخانے سے نکال کر کسی کو مصر کے تخت تک بٹھانے والا اور حاکم بنانے والا اور عزت دینے والا، کبھی کنویں سے نکال کے، کبھی زندان سے نکال کے وہاں تک پہنچانے والا۔ لیکن یہ بھائی تھے جس نے حضرت یوسف کو قتل ہونے کے لیے، جان دینے کے لیے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اور یہ جتنے بھی بنی اسرائیل ابھی ہیں وہ سب کس کی اولاد ہیں؟ یہی باقی زیادہ تر 10 بھائیوں کی اولاد ہے۔ 2 بھائی کو الگ کر لیں، حضرت یوسف کو، حضرت بنیامین کو۔ اب ایک بنیامین سے اس ملعون نے اپنا نام بنجامین رکھا ہوا ہے، تو ناموں کے دھوکے میں کبھی نہیں آئیے گا، ٹھیک ہے؟ ناموں کے دھوکے میں کبھی آپ نہیں پڑھیے گا، نام کچھ بھی ہو کردار دیکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہی 10 بھائیوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہوا تھا، وہی بنی اسرائیل ہے۔ اور اسی سرزمین پہ سب سے زیادہ قتل کیا، مسلسل نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ اور پھر آج کیا تقاضا کیا گیا؟ پھر ایک بار بیعت ہی کا تقاضا کیا گیا۔ لیکن وہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ سب بیعت کر لیں تو ایک سے بیعت کیوں؟ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ایسے مرحلے میں ہمیں بھی کھڑا ہونا نصیب ہو کہ اگر سب بیعت کر رہے ہوں تو کم سے کم ہم بیعت کرنے والوں میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر لوگ بیعت کر رہے ہوں، اگر امامے بیعت کر رہے ہوں، اگر ٹوپیاں بیعت کر رہے ہوں، اگر سر بیعت کر رہے ہوں، تو آپ اور ہم وہ ہوں کہ جو بیعت کرنے والوں میں نہ ہو۔ لیکن وجہ کیا ہے بیعت؟
ایک سے بیعت کا تقاضا اتنا کیوں ہے؟ اب یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر امیر المومنین بیعت نہ کرتے اور نہیں کی، اس کے لیے اتنے بڑے جرم تک آگے جانے کو تیار ہو گئے کہ جناب زہرا کے گھر میں آگ اور لکڑیاں لگا لائیے۔ اب آگ لکڑیاں لانے تک تو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، باقی کا ماجرا خود دوسری تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہے نا، کیونکہ امیر المومنین کی بیعت کے بغیر اعتبار نہیں ہو سکتا، اور اندر کی حکومت کی خواہش ہمیشہ خطرے میں رہے گی، ہمیشہ، جب تک کہ امیر المومنین بیعت نہ کر لیں، اور امیر المومنین نے بیعت نہیں کی۔ اب یہ کہ کوئی ہاتھ پکڑ کے کہیں رکھ لے تو بیعت ہاتھوں سے نہیں ہوتی ہے، بیعت دل سے ہوتی ہے، اور آج کی دنیا عرب نے دل سے بیعت کی ہوئی ہے، اس لیے جتنا تقاضا ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ بڑھ کے پیش کرتے ہیں، مسلسل آگے بڑھ بڑھ کے پیش کرتے ہیں۔ اور باقی ممکن ہے کہ 60 ہجری میں اور 61 ہجری تک آتے آتے بعض لوگوں نے دل سے بیعت نہ کی ہو، لیکن اس کی اتنی پرواہ بھی نہیں تھی، لیکن ایک حسین ابن علی کی پرواہ تھی، یا بیعت یا سر، اس حد تک، یا بیعت یا سر۔ تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، اب یہی جملہ میں دہرا دیتا ہوں اور میں جس کو اپنے اختتام میں لے جاتا ہوں۔ یہ جملہ ابھی محرم آنے سے پہلے بھی ایک دو جگہ ہم یہ جملہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اب تو محرم آ گیا ہے تو ابھی یہ جملہ پڑھنے کا زیادہ حق ہے، ہر سال ہی پڑھتے ہیں، ہر سال یہ جملہ آپ بار بار سنتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی بھی اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ سنا ہوا ہے نا، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن عزیزو یہ قیامت تک کے لیے حسینیت کے راستے کو معین کرنے والا جملہ ہے۔ یہ فقط 26 رجب کی رات کا یا شب 27 رجب کا ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے راہ حسین ابن علی اور حسینی لائن اور حسینی خط کو معین کرنے والا ہے کہ جو بھی حسین ابن علی کی راہ پہ چلنے والا ہوگا وہ کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، نہ سن 60 ہجری کے یزید کی بیعت کرے گا، نہ 21ویں صدی کے یزیدوں کی بیعت کرے گا، نہ عالمی یزیدوں کی بیعت کرے گا، نہ اپنے ملک کے یزیدوں کی بیعت کرے گا۔ یہ بھی سمجھ لیں۔ اب یہ کون ہے یزید، وہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، البتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یزید کا کردار خود ہی اتنا ابھر کے سامنے آ جاتا ہے کہ پوری دنیا سمجھ لیتی ہے کہ یزید کون ہے۔ اس زمانے میں تو ایک یزید تھا، لیکن آج کے زمانوں میں تو دنیا یزیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو جب یزیدوں سے بھری ہوئی دنیا ہو تو انکار بیعت کرنے والے بھی تو ہوں۔ سن 60 ہجری سے ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ جہاد حسین ابن علی شروع ہوا انکار بیعت سے۔ اب کتنا بھی مجلس کر لیں، کتنا بھی ماتم کر لیں، کتنا بھی تبرک بانٹ لیں، لیکن اگر انکار بیعت کا حوصلہ نہیں ہے تو ابھی تک حسین ابن علی کو نہیں سمجھا، پہلے قدم ہی کو نہیں سمجھا، پہلے مرحلے ہی کو نہیں سمجھا۔ جب 26 رجب کو نہیں سمجھا تو عاشورہ کیا سمجھ پائیں گے؟ جب مدینے کی اس شب کو نہیں سمجھا تو عاشور کے دن کو کیا سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ تو راہ حسینیت کا پہلا جملہ ہے انکار بیعت، اور الحمدللہ ہم بہت فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ راہ حسینیت پر چلنے والے ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے بھرپور طریقے سے بیعت سے انکار کیا، پوری قوت کے ساتھ۔ جب آواز دی گئی کہ انکنڈیشنل سرنڈر، تو جواب دیا گیا کہ بیعت سے انکار۔ تو جو ہے کیوں جواب دیا گیا؟ یہ جواب اپنی طرف سے نہیں دیا گیا، یہ جواب حسین ابن علی کی طرف سے دیا گیا، کیونکہ امام یہ فرما کے گئے تھے کہ مثلی لا یبایع مثلہ،
حسین ابن علی کے جملے کو شرمندہ تو نہیں ہونے دیا جائے گا، پورا عرب شرمندہ کر دے لیکن علی والے تو شرمندہ نہیں کریں گے، راہ حسین ابن علی پہ چلنے والے تو اس جملے کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، مثلی لا یبایع مثلا۔ اب اس کے بعد سارے مرحلے بات کے ہیں کہ بیعت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ اب یہ مرحلہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، قرآن کی ایک آیت اور پیش کرنے والے تھے لیکن اب وقت نہیں رہا، عرض کیا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلا قدم یہ تھا، اور کربلا کے اس سب سے پہلے قدم کو ہمیشہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ہم اور آپ سب مل کے اتار لیں کہ بیعت نہیں کی جائے گی، چاہے محلے کا یزید بیعت مانگے، چاہے کمیونٹی کا یزید بیعت مانگے، چاہے شہر کا یزید بیعت مانگے، چاہے ملک کا یزید بیعت مانگے، چاہے دنیا کی بڑی طاقتیں بیعت مانگے، اگر راہ حسین ابن علی ہے تو بیعت نہیں کی جا سکتی۔ جواب اس کا کیا ہے؟ انکار بیعت۔ تو انکار بیعت کے نتیجے میں تو فوراً مسئلہ شروع ہو گیا کہ سر قلم کر لو، نہیں کر پائے اس وقت، مدینہ چھوڑنا پڑے گا، چھوٹ جائے گا۔ انکار بیعت تو آسان نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے شروع میں جملہ کہہ دیا تھا کہ دو چیزیں انسان دیکھتا ہے، فائدہ یا حق، اپنا فائدہ یا حق کا فائدہ، اور حسین ابن علی کے سامنے بھی یہ دونوں چیزیں بالکل سامنے تھیں، لیکن امام کے لیے سوچنے کا بھی مسئلہ نہیں تھا، اتنا واضح تھا، لہذا امام نے بہت واضح طور پر بار بار مختلف انداز سے امام فرماتے رہے، بیان کرتے رہے کہ قد رکضنی بین سنتین ان الدائی ابن الدائی قد رکضنی بین سنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ اس نابکار بیٹے نے ہمیں دو چیزوں کے درمیان میں لا کے رکھ دیا ہے، تلوار کی دھار یا ذلت۔ اب ذلت یعنی کیا؟ ذلت یعنی بیعت، ذلت یعنی بیعت۔ بیعت کا ایک نتیجہ تو لازمی آنا ہے کہ انسان ذلیل ہو کے رہ جائے، جیسے آج دنیائے عرب ذلیل ہوئی، شاید کبھی بھی تاریخ میں اتنا ذلیل نہیں ہوئے، حملے ہوئے، جانیں گئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن اتنا ذلیل نہیں ہوئے۔ وہی جو عشق کا دم بھر رہے تھے، خادم الحرمین کر رہے تھے، وہی آج ذلیل کر رہے ہیں۔ اب اٹھا کے دیکھیں، پورا میڈیا ہر طرف سے بھرا ہوا ہے۔ وہی جو حرم مکہ مدینہ، اللہ مکہ مدینہ کو محفوظ فرمائے ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھ سے، لیکن آج تو پوری دنیا کے لیے واضح ہو گیا ہے۔ وہ کردار بھی ہم بعد میں اور بتائیں گے جو انکار بیعت کرنے والا کردار ہے، اب وقت نہیں ہے عزیزوں، لیکن ایک لازمی نتیجہ بہرحال یہ ہے کہ بیعت سے انکار کریں گے تو راستہ شہادت کا ہے، اور بیعت کریں گے تو ذلت ہے، اور حسینیت کا راستہ یہ ہے کہ ہیہات من الذلہ۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے، قد رکضنی بین سنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہرگز قبول نہیں ہے۔ اے کاش کی ہندوستان کی شیعت کو بھی یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، پوری حسینیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، صرف حسین ابن علی کا ایک انکار اور ایک جملہ ہیہات من الذلہ، جو امید نہ رکھیں آپ، عرب سے امید نہ رکھیں آپ، عالم اسلام سے امید نہ رکھیں، لیکن ذکر حسین ابن علی کرنے والوں کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، پوری حسینیت بھی یہیں سے سمجھ میں آ جائے گی اگر وہ پہلے مرحلے میں انکار بیعت کرنا سیکھ لے، اور اس کی وضاحت میں یہ کہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے ذلت قبول نہیں ہے۔ ذلت قبول نہیں ہے تو تلوار تو قبول کرنی پڑے گی، تو تلواروں آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو۔ یہ شعر لوگ امام حسین کے شعر کے طور پہ پڑھتے ہیں، امام حسین کا شعر نہیں ہے، لیکن امام حسین کی زبانی کسی عراقی شاعر کا شعر ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خدینی۔ اگر رسول اللہ کا دین میرے قتل کے بغیر اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا
مضبوط نہیں ہو سکتا تو اے تلواروں آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو، یا سیوف خذینی۔ یہ امام فخر سے فرما رہے، امام پورے فخر کے ساتھ تلواروں کو دعوت دے رہے ہیں، اور تلواروں سے امام کا کوئی مسئلہ بھی نہیں، تلواروں سے امام کو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تلواروں سے ہمیں مشکل ہے، ہم اس کو سب سے بڑا مصائب یہی سمجھتے ہیں کہ امام کو تلواروں سے قتل کر دیا گیا، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ہاں درد ہے، تکلیف کی بات ہے، لیکن اس سے امام کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تلواروں کے مسلسل حملوں کے بعد بھی حسین ابن علی کا چہرہ چمکتا رہا، لیکن امام کب روئے، امام کو تکلیف کب ہوئی؟ امام کو تکلیف اس وقت ہوئی جب بیعت مانگی گئی اور پورا مدینہ خاموش رہا، اس پہ امام کو تکلیف ہوئی۔ امام کو تکلیف اس وقت ہوئی، امام کے مصائب اس وقت ہیں، کربلا تو فضائل ہی فضائل، کربلا کا لمحہ لمحہ امام کے فضائل ہی، ٹھیک ہے اس پہ ہمیں رونا ضرور آئے گا اور یقینی طور پہ روئیں، لیکن امام کے اصلی مصائب تو مدینے میں شروع ہوئے تھے جب ولید جیسے افراد امام سے بیعت مانگ رہے تھے، ولید جیسے پست لوگ امام سے بیعت مانگ رہے تھے، جن کو امیر المومنین نے کوڑے کی سزائیں دی ہوئی تھی، جن کے فساد کو تو ہم یہاں ممبر پہ کیا بیان کریں، بیان کرنا ضرورت نہیں ہے۔ مروان جیسے لوگ بیعت مانگ رہے تھے، یہ 26 رجب میں تھا، 27 رجب کو امام نکلے، یہ چند جملہ ہم آپ کی خدمت میں پڑھ ہی دیتے ہیں امام کا۔ 27 رجب میں امام جب نکلے، رات میں بھی گئے تھے رسول اللہ کے حرم کی طرف، مزار کی طرف، قبر کی طرف، ظاہر اس طرح سے بازار نہیں تھا، اس طرح روزے نہیں بنے تھے، قبر تھی رسول اللہ کی، یہ تھوڑا سی جو فرصت تھی اس میں امام بار بار گئے تھے۔ 27 رجب کی صبح میں بھی امام جا رہے تھے، راستے میں مروان سے ملاقات ہوئی۔ مدینہ بہت چھوٹا تھا، سب سمٹا ہوا تھا، جتنا مدینہ تھا وہ بھی سب کے سب تقریباً مسجد نبوی کے صحن میں آ چکا ہے، اتنا ہی مدینہ تھا۔ تو مروان سے ملاقات ہوئی، مروان نے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو پھر سے بیعت کی بات کہا کہ آپ کی دنیا کے لیے، آخرت تو وہ خود مانتا بھی نہیں تھا، بہتر یہ ہے کہ آپ بیعت کر لیں۔ پھر تقاضا کیا، وہی جو فائدے گنائے جاتے ہیں، ایک جملے میں اس نے سارا کی فائدہ، اگر بیعت نہیں کریں گے تو سارا نقصان ہے، جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، بیعت کر لیں گے تو فائدہ ہے، جیسے اور سب کو فائدہ ہوتا رہا۔ تو وہاں پہ امام نے کیا جملہ فرمایا؟ یہ امام نے تاریخی جملہ فرمایا، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةِ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید۔ اسلام پہ سلام ہو، یعنی اسلام ختم ہے، اسلام کچھ بھی نہیں ہے اگر امت کو یزید جیسے حاکم سے آزمایا جائے، اور اس کی بیعت بھی ہو رہی ہے۔ پھر چند جملے بہت سخت ہیں، نہیں معلوم وقت نہیں رہا ہے کہ میں اس کی ان جملوں کو پڑھوں، چھوڑتا ہوں، ابھی شاید بیچ میں فرصت ہوگی تو پڑھیں گے کہ امام کسی کے لیے اتنے سخت جملے نہیں بولتے ہیں کہ جو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مروان کے لیے بولا، جس طرح خطاب کیا، جو کلمات کہے، جو الفاظ استعمال کیے، طولانی ہے، تھوڑا طولانی ہے، ضرورت ہے پڑھنے کی اس کی، لیکن ابھی فی الحال چھوڑتے ہیں۔ لیکن یہ پہلا جملہ کہے کہ اسلام پہ سلام ہے، اور اسلام پہ سلام ہو چکا ہے۔ جب بھی یزیدوں کی بیعت کی جا رہی ہو تو وہاں پہ اسلام پہ سلام ہو چکا ہوتا ہے۔ آج عالم عرب میں اسلام پہ سلام ہو چکا ہے۔ کون سا اسلام؟ کون سا اسلام؟ یعنی اسلام نہ ہوتا تو شاید اتنی پست حالت نہ ہوتی۔ آپ پوری دنیا کے آزاد انسانوں کو جا کے دیکھیں، پوری دنیا میں حتیٰ یورپ، امریکہ جیسے ملکوں میں اتنی پستی تو نہیں ہے جو عرب میں نظر آ رہی ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے شاید اپنے یزیدوں پہ اتنی بیعت نہیں کی ہوئی ہے جتنا انہوں نے بیعت کی ہوئی۔ انہوں نے صرف ووٹ دیا ہوا ہے، ایک مخالفت بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں،
احتجاج بھی کرتے ہیں، پوری یونیورسٹی کھڑی ہو جاتی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کا بجٹ روک دیا جاتا ہے، کولمبیا یونیورسٹی پوری کھڑی رہتی ہے، لوگ کھڑے رہتے ہیں، نکال دیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو باہر کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ کولمبیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیعت نہیں کرتے۔ بیعت کوئی بھی نہ کرے وہ محترم ہے، اس حد تک تو محترم ہے، باقی مسئلہ ہم نہیں جانتے باقی زندگی۔ لیکن اگر وقت کے یزید کے سامنے خود امریکہ کے لوگ بیعت نہ کریں تو امریکہ کے وہ لوگ محترم ہیں، اور ہیں ابھی بڑی تعداد ہے کہ اپنے اسی یزید کے سامنے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یونیورسٹیز نے، بہت ساری یونیورسٹیز نے انکار کیا، مسلسل انکار کیا، کتنے اربوں ڈالر کا بجٹ روک لیا گیا۔ ہماری یونیورسٹیز کی حالت تھوڑی نہیں ہے، روکا گیا، سب کچھ کیا۔ یہ دھمکیاں دی گئیں، پہلے دھمکیاں دی گئی کہ بجٹ نہیں دیا جائے گا، پیسہ روک لیا جائے گا۔ بھئی پیسہ نہیں ہوگا تو یونیورسٹی کیسے چلے گی؟ تنخواہیں کیسے دی جائیں گی؟ وہ کوئی چھوٹا سا مدرسہ تھوڑی نہیں ہے کہ کہیں سے چندہ وندہ کر کے لا کے دے دیں گے، اربوں ڈالر کا بجٹ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر وہ یونیورسٹیز بیعت نہیں کرتی ہیں تو وہ بھی محترم ہے، اس مسئلے میں محترم ہے، اس مسئلے میں وہ بھی محترم ہے۔ لیکن عرب نے تو پوری بیعت کر لی، عالم اسلام نے جو بیعت کی وہ ذلت کی انتہا ہے عزیزو۔ لیکن ہم مایوس ابھی بھی نہیں ہیں، مایوس ہوں تو حاکموں سے مایوس ہوں، لیکن امت میں کہیں نہ کہیں وہ چیز چھپی ہوئی ہے جسے کوئی بھی علی کا فرزند آئے گا تو اسے اس راہ پہ لا کے کھڑا کر دے گا، اور شاید وہ زمانہ جلدی آ جائے، شاید۔ اسی لیے ہم نے موضوع بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، عاشور سے ظہور تک۔ اب یہ ظہور کب ہوگا؟ یہ اللہ کو نہیں طے کرنا ہے، اللہ ہمیں دیکھ کے طے کرے گا، تو اس میں کہیں ہمارا بھی رول ہے، اور یہ موضوع بھی اسی لیے ہے کہ ہم اپنا رول ادا کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ لہذا امام نے وہاں پر مروان کو بہت ہی سخت جملے استعمال کیے، اور سخت جملوں کے بعد پھر امام رسول اللہ کے روضے کی طرف رخصت ہو گئے، یعنی رسول اللہ کی قبر کی طرف چلے گئے۔ اور قبر تک جانے کے بعد اب مصائب میں تو ہم جملے پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم وہ جملے کی جو رسول اللہ کی قبر پہ جا کے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ گئے اور جا کے فرماتے ہیں کہ السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یہ آخری سلام ہے، یعنی رسول اللہ کے قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے حسین ابن علی کا آخری سلام۔ آپ کو یہ سلام کرنا نصیب ہو۔ ہم آج دوپہر میں عرض کر چکے ہیں، ہم زیارت کرنے جاتے ہیں تو یہی تڑپ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ پھر آنا نصیب ہو، پھر حرم رسول اللہ ہو، پھر مکہ ہو، پھر مدینہ ہو، پھر حرم الہی ہو، پھر جنت البقیع ہو۔ لیکن حسین ابن علی کو اب 100% یقینی طور پہ معلوم ہے کہ اب جو آگے رسول اللہ کے قبر کے سامنے کھڑے ہیں تو فرماتے ہیں آخری سلام ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، انا الحسین، میں حسین آیا ہوں یا رسول اللہ، میں حسین آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ انا فرخ کا وابن فرختک، میں آپ کا فرزند ہوں، میں آپ کا لخت جگر ہوں۔ وصبتک فی الخلف الذی خلفت علی امتک، اور جو تو نے اے رسول اللہ جو آپ نے اپنے جانشین بھیجے تھے انہی کا فرزند ہوں، اس امت کے لیے جس کو بھیجا تھا اسی کا فرزند ہوں۔ فاشہد علیہم یا نبی اللہ انہم قد خذلونی وضیعونی، تو یا رسول اللہ آپ ہی گواہ رہیے گا۔ رسول اللہ کو گواہ قرار دیا۔ مدینہ کے لوگ تو گواہ بننے کو تیار نہیں تھے، وہ تو بھاگ رہے تھے، تو یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، تنہا کر دیا، ضائع کر دیا، تباہ کر دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَمْ يَحْفَظُونِي، اور ان سب نے مل کر میری حفاظت نہیں کی۔ وَهَذَا شِكْوَايَ إِلَيْكَ حَتَّى أَلْقَاكَ، اور یا رسول اللہ میں یہ شکوہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں
اس وقت تک کے لیے کہ یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کروں، یہاں تک کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے۔ رسول امیر حسین ابن علی کو بالکل اس بات کا شکوہ نہیں ہے کہ میری جان جائے گی، میری قربانی ہوگی۔ شکوہ امت کا ہے، شکوہ مدینے کے لوگوں کا ہے، شکوہ رسول اللہ کی مسجد میں آ کر بیٹھنے والوں کا ہے، اور آج بھی شکوہ کس کا ہے؟ اسی حرم میں رہنے والوں کا شکوہ ہے۔ آج جب فلسطین کے 22-23 ہزار بچے شہید ہو رہے ہوں تو شکوہ کس کا ہے؟ شکوہ اسرائیل کا نہیں ہے، شکوہ امریکہ کا نہیں ہے، شکوہ اسی امت مسلمہ کا ہے۔ عزیزو صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی طرف سے سلام و تسلیم ہو۔ اللہم ان ھذا قبر نبیک، پھر رسول اللہ سے بات کرتے کرتے، یہ اہل بیت کا طریقہ تھا، رسول اللہ سے گفتگو کرتے کرتے پھر مخاطب ہوتے اللہ کی طرف اور آواز دیتے اے میرے اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے۔ اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد وعلی ابن بنت محمد، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں جو یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ وقد حضرنی من الامر ما قد علمت، اللہم پروردگارہ تجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ لہذا واضح کہا کہ پروردگارہ تجھے علم ہے، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ عرض کر سکوں کہ اللہم انی احب المعروف واکرہ المنکر۔ اس جملے کو میں وضاحت نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس کو آپ امام حسین کی زبان سے سنیں، میری زبان سے نہیں سنیں۔ رسول اللہ کی قبر پہ آگے امام فرما رہے ہیں پروردگارہ میں معروف کو پسند کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں، منکرات کو، برائیوں سے کراہت رکھتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں۔ یہ حسینیت کا راستہ ہے۔ امام نے رسول اللہ کی قبر پہ وَأَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس جملے پہ توجہ کریں۔ امام نے فرمایا، ایک اشارہ ہم نے کیا تھا آج لیکن جملہ نہیں پڑھ پایا تھا، کہ وَأَسْأَلُكَ، ایسی حالت میں امام اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسے آپ فضائل سمجھیں، اسے مصائب سمجھیں، اسے جو بھی سمجھیں، لیکن اس ایک جملے کو بہت ہی اچھی طرح سے سننے کی کوشش کریں کہ ایسے حالات میں جب امام کے لیے سب کچھ تنگ ہو گیا ہے، مدینہ تنگ ہو گیا ہے، وہاں پہ امام اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگتے ہیں؟ اپنی جان، اپنی زندگی، اپنے بچے، اپنا خاندان، حکومت، یہ کچھ مانگتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ امام کیا مانگتے ہیں؟ حتیٰ یہ بھی نہیں کہ میری شہادت، نہ جان بچانا مانگتے ہیں نہ جان دینا مانگتے ہیں، چونکہ امام اپنی طرف سے کچھ مانگنا ہی نہیں چاہتا۔ یہی تو امامت ہے، یہی تو اللہ کی بندگی ہے۔ لہذا پتہ نہیں، میں وضاحت نہیں کر سکتا، آپ اس کو متوجہ ہو پائیں نہیں ہو پائیں، کہ یا اے میرے اللہ انی اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق ھذا القبر ومن فیہ، اے میرے اللہ اس قبر کے طفیل میں، اس قبر کے صدقے میں، اور جو اس قبر کے اندر ہے اس کے حق کی قسم دے کہ میں تجھ سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، کیا؟ کہ اے میرے اللہ مخترت بالامر ھذا ما ہوا لک رضا، اے میرے اللہ تو میرے لیے وہی قرار دے جس میں تیری رضا ہو۔ اللہ اکبر، جو تو پسند کرتا ہو۔ تو شہادت پسند کرتا ہے تو شہادت کے لیے تیار ہے، تو مدینہ چاہتا ہے تو مدینے میں ہے، تو نکلنا چاہتا ہے نکل جائیں گے، تو مکہ چاہتا ہے مکے میں ہوں گے، مکے سے حج کے وقت نکلنا چاہتا ہے تو وہاں سے نکل جائیں گے۔ میرا اپنا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وقت نہیں عزیزو، یہ بہت ہی عظیم جو ہے، میرا اپنا کوئی بھی تقاضا ہی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ میں تو صرف وہ چاہتا ہوں جس سے تو راضی ہو، جس میں تیری رضا ہو، اور میں وہی چاہتا ہی ہوں، اس کے سوا اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ اور اس کے بعد امام گفتگو کرتے کرتے آنکھ بند ہو گئی، شب کا وقت گزر چکا تھا، خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور رسول اللہ فرما رہے ہیں یا بنیا یا حسین، اے میرے لال، اے میرے حسین، اے میرے حسین، کأنک عن قریب اراک مقتولا مصبوحا بعرض کرب وغلا، اے میرے بیٹے گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو مدینے کے لیے نہیں ہے، تو کربلا کے لیے ہے، میں تجھے کربلا میں مقتول دیکھ رہا ہوں، میں تجھے کربلا میں مذبوح دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اے میرے لال۔
من اصابت من امتی، میری امت کے ایک گروہ کے ذریعے سے، وانت فی ذلک عطشان لا تسقى وظمآن لا تروی، اور تو اس وقت پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا، کوئی تجھے پانی نہیں پلائے گا، کوئی تجھے سیراب نہیں کرے گا۔ وہم مع ذلک یرجون شفاعتی، یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی وہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ آج بھی ہے ایسے کرنے والے، حسین ابن علی سے دشمنی رکھنے والے کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ما لہم وانا لہم اللہ شفاعت یوم القیامہ فما لہم عند اللہ من خلاق، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، اے میرے لال، اے میرے حبیب، اے میرے عزیز، اے حسین، ان اباک و امک و اخاک قد قدموا علی وہم الیک مشتاقون، اے میرے بیٹے حسین، تمہارا باپ یعنی تیرے بابا علی، تیری ماں فاطمہ، تیرا بھائی حسن، یہ سب کے سب میرے ساتھ یہاں پہ ہیں اور سب تیرے مشتاق ہیں، تب سب تیری ملاقات کے مشتاق ہے۔ وَإِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَاتٌ لَن تَنَالَهَا إِلَّا بِالشَّهَادَةِ، امام نے رسول اللہ نے وہی خواب میں بتا دیا کہ اے میرے حسین، اے میرے لال، جنت میں تیرے لیے ایک خاص درجہ ہے جو درجہ شہادت کے بغیر حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو وہیں پر رسول اللہ نے وعدے کر دیا کہ اے بیٹا، اب وہ جو وعدہ طفلی ہے اس شہادت کے راستے پہ حسین نکل گئے۔ تو اسی عزم کے ساتھ حسین ابن علی رسول اللہ کی قبر سے آخری بار رخصت ہو رہے ہیں، آخری بار۔ بس میں اتنی مصائب آج پڑھ رہا ہوں، آپ اسی کو مصائب سمجھ لیں۔ آخری بار حسین رخصت ہو رہے ہیں، یعنی ایک اے نانا اب مجھے پھر دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا، اب مدینہ سے آنا نصیب نہیں ہوگا، اب مدینہ کی مسجد، مدینہ کا ممبر، مدینہ کی سرزمین، قریب میں ماں کی قبر، بھائی حسن کی قبر، یہ سب کچھ چھوڑ کر، یہ سب کچھ سب سے رخصت ہو کر حسین ابن علی عزم سفر کر کے نکلے اور گھر میں تشریف لائے۔ گھر میں بیویوں کو آواز دی، صبح کا وقت ہوا، بیویوں سے پہلے بتا چکے تھے، اپنے خاص بنی ہاشم کے جوانوں کو آمادہ کر چکے تھے، وہ سب آمادہ تھے، جانے کی تیاری ہونے لگی۔ اول صبح میں نکلنے کی تیاری ہو رہی تھی، بیویاں سوار ہو رہی تھیں، انہیں سوار کیا جا رہا تھا۔ حسین عازم سفر تھے، قرآن کی آیت کو پڑھ رہے تھے، خائف المترقب یترقب، اور نکلنے کی تیاری تھی عزیزو۔ لیکن جب حسین ابن علی مدینے سے نکل رہے تھے، بیویوں کو ہمراہ لے کے نکل رہے تھے، تو بیویوں کو یہ معلوم نہیں تھا، بیویوں کو نہیں معلوم تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین ابن علی کو نہیں معلوم تھا، کیونکہ حسین ابن علی اسی مدینے میں یہ فرما چکے تھے، ان اللہ شاء یراہن سبایا، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے۔ لیکن جب یہ بیویاں عباس و علی اکبر اور بنی ہاشم کے ہاتھوں پہ ساتھ سوار ہو کر اونٹوں پہ بیٹھ رہی تھیں، محملوں میں سوار ہو رہی تھیں، تو ان بیویوں کو کسی کو خبر نہیں تھی کہ آج مدینے سے جب اس حالت میں نکل رہے ہیں تو جب دوبارہ مدینہ واپس آئیں گے تو اس حالت میں نہیں آئیں گے۔ مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، کربلے سے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، جو سفر ہوں گے یہ وہ سفر نہیں ہوگا جو مدینے سے ہوا ہے۔ وہ وقت بھی آئے گا جب بے کجاوا اونٹوں پر یہ بیویاں سوار کی جا رہی ہوں گی، جب محمل کے بغیر بیویوں کو سوار کیا جا رہا ہوگا، اور کوفے کے بازار میں یہ آواز دی جا رہی ہوگی کہ ہاذہ سبایا رسول اللہ، شام کے بازاروں میں آواز دی ہاذہ زینب ہاذہ ام کلثوم، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ سلام ہو ان بیویوں پر جو مدینے سے رخصت ہوئی تو حسین ابن علی کے سائے میں، لیکن جب شام و کوفہ کی منزلیں طے کی تو حسین کا سر نو کے نیزے پہ بلند تھا اور بیویاں بے کجاوا اونٹوں پہ سفر کر رہی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرين۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تو ہمیں اس سال کے محرم میں بہتر سے بہتر شکل میں
ذکر حسین ابن علی اور رضا حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں راہ حسین ابن علی کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں آج کے ظالموں کے مقابل میں انکار بیعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں راہ حق میں استقامت عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو عشق حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو راہ حسین ابن علی میں آنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ مجاہدین راہ حق کو جو حق کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، سختیاں اٹھا رہے ہیں، انکار بیعت کر رہے ہیں، ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جو اس راہ میں شہید ہو گئے ہیں اور پچھلے 2 ہفتوں میں سینکڑوں کی تعداد میں جو شہید ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے یمن، لبنان، فلسطین اور دیگر سرزمینوں پر جو راہ حق میں شہید ہوئے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ظالموں کے ظلم سے امت مسلمہ کو نجات دے۔ پروردگارہ فرزندان امیر المومنین راہ ولایت پر چلنے والوں کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگار علماء حق، مراجع کرام، رہبر انقلاب جس پورے لشکر حق کے سپہ سالار ہیں، پروردگارہ طول عمر عطا فرما۔ ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد